الهادي هو الله، الحق هو الله. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل. یہ 13ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا جب دنیا کو تاتاری فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی قیادت چنگیز خان نامی ایک سفاک شخص کر رہا تھا، جس نے اپنی جوان مردی اور خوئے ستم کی بدولت دنیا پر ایک دھاک بٹھا رکھی تھی، اور تاتاری فوج ہر طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ کامیابی سے معرکے سر کر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس نے کئی ایک طاقتور سلطنتوں کا بھرم بیچ چوراہے کھول کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ہم اس ویڈیو کے لیے آج کردستان سے آغاز کریں گے، جہاں تاتاری فوج نے بدترین قتل عام کے بعد جب کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تو ایسے سفاک زمانے میں چرواہوں کے ایک قبیلے نے اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں ہجرت کر کے موجودہ ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا، جہاں سلجوق خاندان کے حکمران سلطان علاء الدین کی حکومت تھی، جو خود بھی اس وقت رومی یلغار کی زد میں تھا۔ اس نے انہیں غریب الوطن سمجھتے ہوئے رہنے کے لیے ایک جاگیر بخش دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے ان کی صورت میں اسے ایک جنگجو حلیف دے دیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ارطغرل غازی اور اس کی اولاد کو موضوع بنانے کی کوشش کی ہے، جس نے آگے چل کر مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کی تفصیلات جاننے سے قبل ہم حسب دستور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، جن میں عثمان غازی نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت قائم کی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ آپ کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ بھی تھے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ارطغرل غازی کا تعلق قائی قبیلے سے تھا، اور آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ آپ کے 3 اور بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کی شادی سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سے ہوئی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے اناطولیہ آیا تھا، جہاں سلطان علاء الدین سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت کا علاقہ سلطان الپ ارسلان نے 1071 میں باز نتینوں کو یعنی جنگ ملازکرد میں عبرت ناک شکست دے کر فتح کیا تھا۔ کتب تواریخ کے مطابق جب آپ اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے 2-4 ہو گئی، اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی، اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ وہاں آپ نے صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اوگائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، ارطغرل غازی نام ہے اس جواں ہمت شخصیت کا جس نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے بیک وقت نہ صرف اپنے عہد کے عیسائیوں بلکہ دامن اسلام کی آستینوں میں چھپے ہوئے غداروں سے بھی جنگ کر کے ان پر فتح پائی،
اور بالآخر اس کے فرزند ارجمند نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو دنیا میں 600 سال سے زیادہ تک مرکز اسلامیہ کی علامت رہی۔ ناظرین، یہ وہ عہد تھا جب سلجوق سلطنت کا عہد شباب اب عالم پیری سے گزر رہا تھا اور مختلف صوبے اپنی آزادی کا اعلان کر چکے تھے، لیکن کائی قبیلے کے اس سردار ارطغرل غازی کے خون میں جو خوئے وفاداری تھی وہ ہر آزمائش میں قائم رہی، اور اس نے کبھی بھی اپنے محسن سلطان علاؤالدین سے بغاوت کا گناہ نہ کیا۔ یہی وہ دن تھے جب 1258 میں ہلاکو خان نے خلافت بغدادیہ پر حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، جس کی بدولت عالم اسلام کی مرکزیت ختم ہو کر رہ گئی۔ لیکن فطرت کی چالیں اپنی اور جداگانہ ہوتی ہیں، سو اسی سال اللہ نے ارطغرل کے گھر اس کے صاحبزادے عثمان کی شکل میں ایک نئی روح بھیجی، جس نے اپنی اوائل عمری میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال آشنا ہو رہے ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ سلطنت سلجوق صدیوں کے سفر اور رومیوں سے جنگ کے بعد کمزور ہو چکی تھی، اور دوسری تاتاری یلغار ایک ایسا طوفان تھا جس کو روکنا غداروں سے بھرے دربار کے بس میں بھی نہ تھا۔ سو جب 1300 عیسوی میں تاتاری وحشی قبیلے نے سلجوق سلطنت پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوق سلطان اپنے انجام کو پہنچ گیا، جس کے بعد ارطغرل کا بیٹا عثمان، جس کی تربیت تاریخ کے اس عظیم اور پیدائشی جنرل نے اپنی خاص نگرانی میں کی تھی، مکمل طور پر آزاد تھا۔ سو اس عہد میں جنگی مسائل میں الجھنے کے بجائے بہترین امور مملکت چلانے کی طرف توجہ دی۔ وہ اپنے باپ ارطغرل کی جانب سے ملنے والی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی نگاہ میں بھی ایک قابل احترام حکمران تھا، لیکن اس عہد کے بکھرے ہوئے ترک سرداروں نے اس کی امن پسندی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن انہیں جب بعد میں عثمان کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، اور اب ایک ایک کر کے سب قلعہ جات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، جو کل کی سلطنت عثمانیہ کا ایک باوقار آغاز ثابت ہوئے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا جب قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر بھی پرچم اسلام لہرانے لگا، اور اب عیسائیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بھی اس مرد مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنی ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے تاتاریوں سے مدد مانگی، جس پہ ارطغرل کے اس عظیم بیٹے نے اپنے جواں سال صاحبزادے اور خان، جو کہ ولی عہد کا منصب رکھتا تھا، اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ اور خان نے چنگیز خان کی اولاد کو وہ عبرتناک شکست دی کہ اس کے بعد نہ ہی تو رومی اور نہ ہی تاتاری دوبارہ اس عظیم سلطنت کا رخ کر سکے، اور یوں ملت اسلامیہ کو ایک دفعہ پھر اپنی مرکزیت کے لیے قدرت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک عظیم سلطنت بخش دی، جس کا پرچم 600 سال سے زیادہ تک اسلامی عظمت کی علامت کے طور پر لہراتا رہا، اور بالآخر 20ویں صدی کے اوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آخری خلیفہ حمید سلطان کے زمانے میں اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اتحادیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔